بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی وعباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں اپنے آپ کو اور آپ مومنین حاضرین کی خدمت میں تقوی الہی جیسی اللہ کی ہماری زندگی کے لیے بنائی ہوئی حفاظت کی تعبیر کو اپنانے کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کے ساتھ اپنی زندگی کو خطرات سے محفوظ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عرض ہوا تھا کہ تقوی کا ایک معنی جو ہم نے پڑھا ہے اور سنتے ہیں وہ خوف بھی کیا جاتا ہے، یعنی بعض اوقات ہم ایک دوسرے کے محاورات میں بھی کہتے ہیں اتقوا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ اس جملے میں تھوڑی سی پہلے یہ گزارش کی تھی کہ باقاعدہ خوف دو جگہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید ہی کہتا ہے کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء خدا ان پر نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ عرض کیا تھا کہ خوف ہوتا ہے آئندہ کا اور حزن ہوتا ہے ماضی کا۔ ہم انہی دو شکنجوں میں تڑپ رہے ہیں، ایک غم ہے جو ماضی کے ہمیں کھائے جا رہے ہیں کہ وہ نہیں کرنا تھا، وہ نہیں ہونا تھا، یہ کرنا تھا نہیں ہوا، اور ایک آئندہ کی فکر کے ہم نے اپنی طرف سے بہت سارے ذہن میں ایک زندگی کا نقشہ بنایا ہوا ہے، اور ہمارے محدود وسائل وہ جو ذہنی دنیا ہے ہماری، وہاں تک جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نہیں پہنچتے تو کرب و جز و فض میں مبتلا رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عرض کیا تھا کہ ایک طرح تو یہ تضاد بنتا ہے نا کہ ادھر قرآن مجید کہتا ہے کہ اولیاء اللہ پر کوئی خوف و حزن نہیں ہے، اور ادھر قرآن مجید اور نہج البلاغہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو خدا سے خوف کرنے والے ہیں، وہ جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، وہ جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ اور پھر سیرت معصومین میں بھی ہم یعنی فراوان دیکھتے ہیں کہ ان کی نماز پڑھتے ہوئے حالت کیا ہوتی تھی، ان کی وضو کرتے ہوئے حالت کیا ہوتی تھی، ان کے رات کے پچھلے حصے میں کیا گریہ و زاری، آہ و بکا اور تڑپنا اور یہ ہوتا تھا۔ کس طرح اس میں جم کیا جائے کہ ادھر تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اولیاء اللہ کو خوف و حزن نہیں ہے،
جب اللہ کی ولایت میں انسان چلا جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اس وقت اس کے خوف و حزن ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ ہی ان پر خوف و حزن ہم جتنا تصور بھی نہیں کر سکتے طاری رہتا ہے، اور اسی تقویٰ، اسی خوف و حزن کی طرف ہمیں قرآن مجید نے بلایا ہے، ہمیں سکھایا ہے، ہمیں دعوت دی ہے کہ سمجھو وہ کون سا خوف ہے جس کے سے خائف نبیوں کا سلطان، بارہا یہ روایت نقل کی ہے کہ ان کی زوجہ نے، وہ اپنے کسی چونکہ ازواج معصوم نہیں تھیں، وہ اپنی فکر میں تھی، چونکہ پیغمبر کی یعنی ازواج ایک سے زیادہ تھیں، تو کہیں میرے کمرے سے وہ کسی دوسرے زوجہ کے گھر میں نہ چلے جاتے ہوں، ان کو یہی ہوتی ہے ازواج کی پریشانی۔ تو چونکہ پیغمبر اعظم وہ کئی دفعہ یعنی ایسے ہوا کہ وہ جب یعنی نیند سے ان کی آنکھ کھلتی تھی، دیکھتے تھے تو پیغمبر اپنے بستر پر نہیں ہوتے تھے، تو ان کو وہی یہ روایت میں لکھا ہوا ہے، اور یعنی ازواج کی احترام اور عزت واجب ہے، ہماری مائیں ہیں، لیکن ازواج پیغمبر معصوم نہیں ہیں، اس میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی روایت میں سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ ان کو یہی تھا، وہ جو غیرت زنانہ ہوتی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یعنی میں نے پتہ کرنا ہے، میں نے یعنی آج میں یعنی کروں گی ایک قسم کا یعنی ان کے ہاں جی، تو پیغمبر اپنے حجرے سے باہر چلے گئے، اور یہ یعنی ایسے جیسے مطلب تھوڑا وہ آگے چلے جائیں، اور میں تو خود روایت کرتی ہیں کہ میں نے صحن میں کسی جیسے کوئی درد اور کرب کی وجہ سے جس کی شدت سے آہ و بکا بلند ہو ایسے آواز سنی، اور تھوڑا سا میرے اوپر خوف بھی طاری ہو گیا۔ پھر میں نے جب صحن میں دیکھا تو جیسے ایک چادر پڑی ہو، میں ڈرتے ڈرتے جو کہ اپنا حجرہ اپنا گھر تھا، تو جب قریب گئی تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جس کو اللہ کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، وہ سجدے میں ہے، جسم میں کپکی ہے، اور وہ جو جملے ہیں وہ لا تسلب صالح ما انعمت علی ابدا ولا تردنا فی سوء استنقذتنا منہ ابدا ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ میرے اللہ، جس حالت سے مجھے دور کیا ہے اور نکالا ہے اس کی طرف مجھے پلٹنے نہ دینا۔ میرے اللہ، مجھے اپنے حال پر ایک آنکھ کے جھپکنے کی لمٹ میں بھی مجھے اپنے حال پر واگزار نہ کرنا۔ یہ ان کا خوف تھا۔ جب یہ خوف انسان کے لیے، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جملہ ایک لحاظ سے یعنی درست بھی نہیں ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ ڈراؤنی چیز نہیں ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، لیکن بندہ اپنے سوء اختیار کی وجہ سے بعض اوقات ان حدود اور ان خطرات میں خود داخل کر لیتا ہے، چونکہ اللہ نے اس کو آزاد کیا ہے، کہ پھر وہی ارحم الراحمین اس کے لیے اشد المعاقبین بن جاتا ہے۔ یہ اصل میں جو اللہ کا ڈر ہے، یہ بندے کو اپنے اعمال کا ڈر ہے، یعنی اللہ سے ڈر اس لیے کہ میں اپنے سوء اختیار سے وہ میرے لیے جو خطرات ہیں جو مجھے سارے معلوم نہیں ہیں،
آنے جانے میں یا جانے میں اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس وادی میں نہ چلا جاؤں جہاں پھر اللہ کی رحمت نہیں پہنچتی، بلکہ میں اپنے قدموں سے اشد المعاقبین اور انا من المجرمین لمنتقمون، اللہ فرماتا ہے کہ میں جو مجرم ہیں، جو میری حدیں کراس کرتے ہیں، جو اپنا سوء اختیار استعمال کر کے ادھر سفر کرنے کی بجائے جدھر ان کی منزلت ہے، جدھر اس کی عظمت ہے، جب خطرناک وادیوں میں جاتے ہیں تو پھر وہی ارحم الراحمین اللہ، وہی غفور الرحیم اللہ، وہی جس کی شفقت کی ایک جھلک ماں کی رحمت اور رافت ہے، یہ بندہ اپنے سوء اختیار سے اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کی رحمت وہاں اس کے شامل حال نہیں ہو سکتی، اور اپنے ہی بنائے ہوئے زندانوں میں یہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تقوی یہ ہے انسان اللہ کے جو بنائے ہوئے احکام ہیں اور اتارے ہوئے احکام ہیں، کہا یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، ان واجبات کو ادا کرتے ہوئے اس راستے پر چلتا جا، واجبات کو ادا کرتے ہوئے اور محرمات سے بچتے ہوئے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ کر، یہ حرام کردہ چیزیں وہ خطرناک علاقہ ہے، وہ خطرناک وادی ہے اللہ کے حرمات کی، کہ اگر ادھر جائے گا تو خود اپنے قدموں سے وہاں پہنچے گا جہاں تجھے اللہ کی رحمت پھر نصیب نہیں ہوگی۔ واجبات کو ادا کرتا جا اور محرمات سے اپنے آپ کو بچاتا جا، پھر یہ ایمان ہے، ایمان بھی امن سے ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ حرام چیزوں کو چھوڑتا جا، واجبات کو ادا کرتا جا، یہ حرام سے بچ کے واجبات اور مستحبات کے راستے پر چلنا، یہ آدمی کو اس خوف سے جو اس کو گزشتہ اور آئندہ کا خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ نے فرمایا یہ تو کر، جس کو میں نے کہا ہے چھوڑ دے، جس کو تیرے اللہ نے کہا ہے کہ یہ تیرے لیے ضروری ہے، تیرے لیے لازم ہے، تیرے لیے واجب ہے، اس کے سامنے تسلیم ہو جا۔ جب اس نقطے پر پہنچ جائے گا تو یہ تیرے لیے امن ہے اور یہی تیرا ایمان ہے۔ اب جب حرام سے بچ جائے گا اور واجبات اور مستحبات کو ادا کر لے گا، اب تو اس منزل پر فیض ہو جائے گا کہ تتنزل الملائکہ، قرآن مجید جو کہتا ہے نا کہ روح اور روح الامین اور فرشتے انبیاء پر نازل ہوتے ہیں، یا روایات میں ہے جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا پر، وہی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب ایمان لے آتے ہیں اور پھر ایمان پر استقامت دکھاتے ہیں، استقامت ایستادگی، جب ایمان پر استقامت دکھاتے ہیں، ان جو حرام کی طرف سے آنے والی کشش ہے اس کا شکار نہیں ہوتے، جو شیطان کی طرف سے بجنے والی سیٹیاں ہیں اور دکھائے جانے والے سبز باغ ہیں، ان سے ان کی آنکھیں خیرہ نہیں ہوتی۔ تتنزل الملائکہ، ان عام مومنین پر اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کو آ کے خوشخبری دیتے ہیں کہ جنت بھی تمہارے لیے ہے، امن بھی تمہارے لیے ہے، عظمت بھی تمہارے لیے ہے۔ یہ اللہ کے فرشتے صرف وہ ائمہ طاہرین ان کی تو اپنی عظمت ہے،
اگر تم اللہ کے حرمات سے بچ کر اللہ کے واجبات کو ادا کر اس امن اور ایمان والی مادی میں آؤ گے، یہ ملائکہ آ کر دنیا میں بھی تجھے جنت کی بشارت دیں گے اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت کی طرف لے جائیں گے۔ جب مرنے کے بعد تمہاری آنکھ کھلے گی تو فرشتوں کی آواز آئے گی، طب تمہیں سلام علیکم، تم پر یہ جنت تم پر سلام بھی ہو، اور یہ جنت اللہ نے بنائی ہی اس کے لیے ہے جو اللہ کے خوف سے حرمات کی وادی میں وارد نہیں ہوتا تھا۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں کتنے خطرات میں انسانیت گھری ہوئی ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ شخص سے لے کر آپ اپنا جائزہ لیں، ایک دفعہ یعنی اس طرح اپنا احتساب کریں کہ فرض کریں آپ تنہا ہوں، آپ کی بیوی بچے کوئی دنیا میں آپ تنہا ہوں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ امن میں ہیں؟ آپ کو سکون کے لیے آدمی ساری چیزیں کرتا ہے، کتنے ایک مکان بنانے کے لیے انسان جتن اور پاپڑ بیلتا ہے، کتنا ایک اچھی سواری حاصل کرنے کے لیے انسان بعض اوقات زندگی کی دہائیاں لگ جاتی ہیں، کتنی شادی کرنے کے لیے انسان دنیا کی ایک ضرورت ہے، شادی بھی ہو گئی ہے، مکان بھی بن گیا ہے، گاڑی بھی آ گئی ہے، لیکن جس امن اور سکون اور اطمینان کے لیے یہ سب کچھ لایا تھا وہ اس کے نصیب یہ اس لیے نہیں ہے کہ گاڑی آ گئی ہے، بیوی بچے آ گئے ہیں، سواری آ گئی ہے، لیکن تقوی کی وادی میں انسان وارد نہیں ہوا۔ وہ جو اللہ کے حرام، اللہ کی حدیں گاڑی پر نظر تھی، یہ نہیں تھا کہ گاڑی تک پہنچتے ہوئے اللہ کی حدوں کو میں کراس کر رہا ہوں۔ جو حرام طریقے سے شادی ہوئی ہے، جو حرام طریقے سے مکان بنا ہے، جو اللہ کا حرام کا مرتکب ہو کر اولاد پیدا کی ہے، وہ اولاد، وہی بیوی، وہی گاڑی، وہی مکان انسان کے لیے شکنجہ بن جاتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر، میری یاد، جس کے دل پر میرا کنٹرول نہیں ہے، جس کے دل میں آباد نہیں ہوں، شہوات کا گھیرا ہے، وہ دل فإن له معیشۃ ضنکا، تنگی، شکنجہ، قید، ایک کے بعد دوسرا، غم، حزن، یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ اس کا مقدر ہوگا۔ اس سے آگے چلیں، یعنی شخصی زندگی سے پھر جیسے میں نے اشارہ کیا کہ آئلی زندگی ہے، اتنی عظیم نعمتیں ہیں انسان کو، اس یہ تزاحم کی نگری ہے دنیا، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی پودے کو بکری کاٹ لیتی ہے، بکری کو شیر کھا جاتا ہے، تزاحم یہی ہے، یعنی کمال تک پہنچنے کے لیے ہر چیز ٹکراؤ ہے۔ یہ جو دکھوں سے اور دردوں سے بھری ہوئی دنیا ہے، اس سے سکون کے لیے اللہ نے ماں دی ہے۔ رو رہا تھا جب آیا تھا اس دنیا میں، صحیح رو رہا تھا، رونا چاہیے، یہ دنیا اتنی امن دینے والی جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک نعمت دی، ماں، جو ہی اس نے ہاتھوں سے اٹھایا، چھاتی سے لگایا، اس کو سکون آ گیا۔ جب ماں کی چھاتی سے دور ہونے کے بہنیں آئیں، بہنیں ہمارے معاشرے میں یہ رشتہ، اس کی قدر نہیں ہے،
بہن وہ رشتہ ہے جو بھائی کے ناز برداشت کرتی ہے. انسان کو دنیا میں یہ بھی ضرورت ہے کوئی اس کو اچھا کہنے والا ہو. کائنات ہوتے ہیں آپ اپنی بہنوں کی، جب وہ آپ کے ناز برداشت کرتی ہیں انسان کو احساس شخصیت ہوتا ہے. یہ جب بہنیں، ماں، بھائی، دنیا کا ایسے ہی جدائیوں کی دنیا ہے، یہ جب دور ہوتی ہیں تو پھر تیسرے مرحلے میں ایک گھر سے باہر رشتے کی طرف انسان کے دل میں اس وقت ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جو بچپن میں نہیں تھی جب بہن بھائیوں کے اندر تھا. وہ رشتہ اسلام نے، ہم نے شادی کا کنسیپٹ کوئی اور بنایا ہوا ہے، ہم نے ارضائے شہوت کے لیے آلہ سمجھا ہوا ہے بیوی کو. قرآن مجید کہتا ہے خلق من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. وہ جو سکون ماں والا چھن گیا ہے تجھ سے، وہ جو بہنیں تجھ سے جدا ہو گئی ہیں، اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی ہیں، ایک مستور، ایک خاتون جو وہ ماں والی، بہنوں والی جو جدائی ہے وہ تجھے نہ محسوس ہونے دے، اس رشتے کا نام بیوی ہے. اس کے پیٹ سے ہونے والے چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی آپ کبھی محسوس کریں جب درد ہو، جب تکلیف ہو، جب آپ تھکے ہوئے ہوں، جب آپ غمگین ہوں، چھوٹے بچے کو اٹھا کر، بعض ماہرین نفسیات کہتے ہیں حتیٰ اس کے قمیض ہٹا کر اپنے بدن پر لگائیں. جب تقوی نہ ہو گھر میں، جب تقوی نہ ہو اپنی عائلی زندگی میں، یہی بچہ جو دل کا سکون تھا، یہ بچہ انسان کو وہاں پہنچا سکتا ہے کہ بچے کی وجہ سے لوگوں نے خودکشی کر لی ہے، بیٹیوں نے انسان کو رسوا کر دیا ہے. اس لیے کہ بیٹی تو آ گئی، لیکن میں نے بیٹی اور بیٹے کے سلسلے میں اللہ کی حدود کو ملحوظ نہیں رکھا. خداوند عالم ہمیں محفوظ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو. وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین. اللہم صل وسلم علی امیر المومنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا وعلى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد ابن علی الباقر العلم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الامین وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورا
اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ وکحل ناظرنا بنظرت منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تقوی الہی جو اللہ نے ہمارے امن کے لیے، ہمارے سکون کے لیے، ہمیں اس دکھوں بھری نگری میں تمام دکھوں سے محفوظ رہنے کے لیے جو اللہ نے آئین نازل کیا ہے، اس کو اپنا کر، اس کو فالو کر کے، اس کو دل کی گہرائیوں سے پہلے مان کر اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار کر اپنی زندگیوں کو پرامن بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بارہا عرض کیا ہے کہ جو خطبہ جمعہ ہیں ان کا سننا ضروری ہے، ان کے اپنے آداب ہیں۔ کچھ مومنین کرام دوران خطبہ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوشش کیا کریں، یعنی یہ فقہا کا فتویٰ نقل کر رہا ہوں کہ ایک تو یعنی ابھی تک اس میں جو بات جن سے کرنی ہوتی ہے وہ ابھی آئے نہیں ہوتے، اور جو مانتے ہیں ان سے بار بار دہرانے کی، جو خطبہ جمعہ ہے وہ جمعہ کا حصہ ہے اور بہت سخت روایات ہیں۔ میں نے یہ بارہا یہاں روایت پڑھی ہے کہ جو فرشتے جمعہ کا ثواب لکھنے کے لیے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، مومنین آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو فرسٹ آتا ہے اس کا یعنی پہلا نمبر لکھتے ہیں، جو سیکنڈ تھرڈ لکھتے لکھتے جب جمعہ شروع ہو جاتا ہے خطبہ، اس کے بعد جو مومنین آتے ہیں ان کو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ گویا غیر حاضر ہیں۔ کلاس میں جب حاضری لگتی ہے تو آپ کو پتہ ہے نا، ہم یعنی یہاں بھی پڑھتے رہیں، بیرون ملک بھی پڑھتے رہیں، وہاں باقاعدہ قوم میں جب پڑھتے تھے تو ایک چھوٹی سی چٹ جس پر سائن کر کے واپس کرنی ہوتی تھی، وہ ایک کلاس کا نمائندہ تقسیم کر رہا ہوتا تھا، آ رہے تھے، جو ہی استاد آ جاتے تھے اور وہ لیکچر شروع کر دیتے تھے، پھر بڑی منت کی کہ یار دے دو، میں آ تو گیا ہوں، ابھی وہ خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو درس شروع ہونے سے پہلے آ جاتے ہیں وہ باادب طالب علم سمجھے جاتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں، یہ آپ نے سنا ہوا ہے، یہ توضیح المسائل میں نہیں ہے، یہ آپ کو بتانے والے کہ مولوی دیاں گلاں وہ نہیں سننی ہوندیاں، نماز پڑھنی ہوندی، یہ کسی نے دھوکہ دیا ہے۔ دنیا رک نہیں جائے گی، یہ 1 گھنٹے کا دورانی ہوتا ہے، 1 ہفتے کا، اس نے اللہ نے بلایا ہے، یہاں سے آپ یقین کریں اپنے امن کا سامان لے کے جائیں گے۔ خطیب آپ یعنی اللہ کا حکم مان کر آئیں اور جو آداب نماز جمعہ ہے ان کو انجام دے کے جائیں انشاءاللہ۔ یعنی جو خطبوں کے ٹائم میں آنا ہوتا ہے اس کو ادب کہا گیا ہے جمعہ کا، اور جو جمعہ کے دن کی دعا ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں امام باقاعدہ دعا کرتے ہیں، جا کے آج دیکھ لینا، مفاتیح الجنان میں بھی ہے، صحیفہ سجادیہ میں بھی، ہفتے کے دنوں کی دعائیں، امام باقاعدہ امام دعا فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ مجھے موفق کرنا، مجھے توفیق دینا کہ جو جمعہ کے دن کے واجبات ہیں، نماز تو واجب ہے اور بہت سارے واجبات ہیں، واجبات، یہ جمعہ کا خطبہ سننا یہ واجب ہے، واجب۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی مجبوری کے تحت اگر لیٹ ہو گیا ہے ایمرجنسی میں، اس کی نماز ہو جاتی ہے، نماز باطل نہیں ہے، لیکن واجبات میں سے ہے 2 رکعت نماز ہے اور 2 خطبے ہیں جو ان 2 رکعت نماز کے بدلے میں ہے۔ خداوند عالم ہمیں اللہ کے احکام پر بآحسن وجہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت ساری آپ کو عرض کیا کہ مناسبات ہوتی ہیں جو پھر وقت جب مومنین تشریف لاتے ہیں تو ادھر وقت ختم ہو جاتا ہے۔
ملکی اور غیر ملکی بہت ساری یعنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو یہاں کرنی چاہیے، اور دین ہمیں مشکلات کا حل بتاتا ہے۔ اب یعنی جو گزشتہ رات کل جو واقعہ نارکلی میں ہوا ہے، خداوند عالم جو مسلمان اس کے حادثے میں دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو ہی بخشش کرے، ان کے پسماندگان کو خدا صبر اور اجر دے، اور جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ گزشتہ ایام 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک ایام فاطمیہ تھے، بی بی کی شہادت کے دن تھے، اور یہ ہفتہ جو ہے اب سوموار والے دن جو ہے ولادت با سعادت ہے جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی۔ بارہا عرض کیا ہے کہ آیت اللہ مصباح یزدی حفظہ اللہ وہ ایک درس میں فرما رہے تھے کہ یہ تعبیر افراط و تفریط ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، خصوصاً دین سے آشنائی نہیں ہے۔ کبھی ہم یعنی ادھر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر یعنی دوسرے دن وہ سوار نے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے چھلانگ لگائی تھی، وہ دوسری طرف جا کے گر گیا۔ اس نے کہا کہ پنجابی میں کہا زیادہ چڑھی گیا۔ جی ہمارے یعنی جو ہے نا جب معرفت کم ہوتی ہے، اویئرنس کم ہوتی ہے، تو یعنی افراط و تفریط کا آدمی شکار رہتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں جو کچھ ہے وہ فرما رہے تھے اس نے فاطمہ کو عطا کیا ہے۔ اس کا معنی غلط یہ ہے کہ بندہ کہے کہ خدا خالی ہو گیا ہے۔ یہ جو اللہ کی عطائیں ہوتی ہیں نا وہ اس طرح نہیں ہوتی۔ جب استاد ایک بچے کو اپنا علم عطا کرتا ہے تو استاد خالی، یہ جو معنوی عطائیں ہوتی ہیں وہ مادی عطاؤں کی طرح نہیں ہے، یہ مادی چیزیں ہیں۔ یہ اگر میرے پاس ہے تو میرے پاس ہے، جب ادھر سے چلی جائے گی تو یہ جو اللہ کی عطائیں اہل بیت کے لیے ہیں وہ مادی نہیں ہیں۔ اللہ کے خزانے میں اس کی سخاوت کا تقاضا تھا، بی بی کی اطاعت کا تقاضا تھا۔ اللہ نے اپنی تمام رحمت، رافت، خزانہ جو مانگنا چاہے اس دروازے سے، جو لینا چاہتے ہیں ملتا ہے فاطمہ کے در سے۔ توجہ فرمائیں، ہم جنہیں یہ بھی ہماری وہی دین کے بارے میں کم آشنائی ہے۔ احترام کرتے ہیں ہم، لیکن احترام کے ساتھ معرفت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے بت پرست جاتا ہے نا بت کے پاس، ہم عموماً ان ہستیوں کو زری کے پاس جاتے ہیں، جناب سیدہ کی جو جاتے ہیں جنت البقیع میں جا کے بیٹا دے دو، ملازمت دے دو۔ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو کی معرفت رکھتا ہے بہت چھوٹا کر دیا ہے جناب سیدہ کو، جو یہ چیزیں جا کے جناب سیدہ سے مانگتا ہے۔ جناب سیدہ سے سعادت مانگ، سعادت۔ جہاں اس کے دروازے پر جھاڑو دینے والے سلمان بنتے ہیں، جب یوں آ جائے گا تو سب کچھ آ جائے گا۔ یہ دنیا تو ٹھوکر مارے گا، تو کن کہے گا یکون ہوتا جائے گا۔ فاطمہ کی اطاعت میں آئے۔ ان کو اصل یعنی میں نے عرض کیا ہے نا کہ ہم یعنی اولاد مل گئی، مکان جا کے مانگتے ہیں مل گیا، اولاد جا کے مانگتے ہیں مل گئی، پھر سکون نہیں ہے۔ نہیں ہے اس لیے کہ محبت کی، مانگا ان سے لیکن اطاعت نہیں کی ان کی۔ اصل میں جو ہمارے لیے بہت مہم ہے محبت کے ساتھ، وہ
بی بی نے ایک زندگی گزاری ہے اس خاکی بدن میں اور لباس بشر میں بی بی کیوں آئیں کہ کوئی مستور کوئی مرد یہ کہہ نہ سکے کہ وہ تو فرشتہ تھیں، وہ تو صرف نور تھی، ان کی تو نہ اولاد تھی، نہ ان کا شوہر تھا، نہ ان کو بھوک لگتی تھی. نہیں، اس لباس میں اس لیے بھیجا کہ کوئی، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ بہت ہماری یعنی ایک جو المیہ ہے ہمارے اس کا معاشرے کا، بیٹیاں اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. یہ بیٹی والی نعمت ہے جس پر اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بیٹے پیدا ہوئے پیغمبر کے، کوئی تاریخ نہیں گئی تھی. جب ابراہیم پیدا ہوئے اللہ نے کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. جب بیٹی ملی ہے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. آج میں نے آپ کو وہ خزانہ عطا کیا ہے، نوافل پڑھ، صدقہ کر. اس ایک بیٹی تھی پیغمبر اعظم کی، ہم جہیز بنانے کی اپنا جو ہم نے ادھر سے لیا ہے دین، مانتے ان کو ہیں، کلمہ ان کا پڑھتے ہیں، ولایت ان کی کے نعرہ لگاتے ہیں. اور بیٹی جب پیدا ہوئی ہے تو پیغمبر سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ان کی سیرت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. پیغمبر اپنی بیٹی کو اگر پوری کائنات دینا چاہتے، جس کے لیے کائنات بنی ہے، وہ نہیں دے سکتا تھا. اس نے اپنی بیٹی کو کیسے اپنے گھر سے روانہ کیا ہے؟ میں نے شاید یہ روایت عرض کی تھی ہمارے لیے. یہ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ جبرائیل درزی بن کے آیا، لیکن یہاں یہ بھی سوچا کریں کہ عید والی رات بی بی کے گھر میں بچوں کا نیا لباس نہیں تھا. یہ لائف سٹائل کس نے اس کی پیروی کرنی ہے؟ کس نے فالو کرنا ہے؟ درد سے جو رو رہی ہیں مائیں، جو رو رو کے نفسیاتی مریض ہو گئی ہیں کہ عید آ گئی اور میرے بچوں کا لباس نہیں، ان کو جا کے بتائیں پریشان نہ ہو. تیری پریشانی سے تجھے بچانے کے لیے یہ بی بی نے اپنا اسوہ چھوڑا ہے کہ عید کی رات اگر بچوں کا لباس نہ ہو، اللہ کا شکر اور حمد پھر بھی کرتے رہے، اللہ عرشوں سے تجھے رزق دے گا. اللہ اپنی قدرت سے تیرے بچوں کا سامان کرے گا. اور پیغمبر اعظم نے ہمیں کئی دفعہ روایت میں ہے کہ بی بی نے کہا سب کو کنیزیں ملی ہیں، گھر آئے پردہ لگا ہوا تھا بی بی کے گھر میں، باپ بھی معصوم ہے، بیٹی بھی معصوم ہے، لیکن کہتے ہیں پیغمبر پہلے آتے تھے، بیٹھتے تھے، بوسہ دیتے تھے، پیغمبر چلے گئے. بی بی نے سمجھ لیا کہ پیغمبر کیوں، جب دوبارہ آئے تو وہ پردہ اتار دیا ہوا تھا. کس لیے؟ یہ اتنا پتہ نہیں کیا کیا کروڑوں کا جہیز ہم دے دیتے ہیں بیٹی کو، ہفتے کے اندر طلاق ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنے گھر میں وہ اسوہ نہیں اپنایا. پیغمبر اسوہ ہے. بیٹی کے ساتھ پیار کریں. گھر میں جاتے نہیں ہیں، بیٹی کی شادی کرنے کے بعد باپ توہین محسوس کرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے. ہر روز بیٹی گھر ہوا تھا، ہر روز پیغمبر صبح کی نماز کے بعد جیسے وہاں حاضر ہوتے تھے، اپنی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کسی گھر میں نہیں جاتے تھے، آ کے دروازہ فاطمہ پہ کہتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بیٹیوں کو محبت کی ضرورت ہے. اگر محبت دے گا، محبت کے ساتھ اسے فاطمہ کی کنیز بنائے گا. دیکھ لینا دنیا کی کوئی سازش، دنیا کی کوئی ہوا، دنیا کی کوئی تند و تیز
چلنے والی آندھی تیری بیٹی کا نہ گھر خراب کر سکتا ہے، نہ تیرا امن اور سکون برباد کر سکتا ہے۔ ہم نے فالو نہیں کیا ان ہستیوں کو۔ خداوند عالم ہمیں اس خاندان کی محبت کے ساتھ اطاعت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر